बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। अद-दर्सुल अव्वलु लेसन नंबर 1 और इंशाल्लाह अब हम इसका दूसरा हिस्सा मन कौन। जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा था कि मन जो है वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए इस्तेमाल होता है, और फिर जब हम मखलूक़ात की बात करते हैं तो मखलूक़ात में इंसानों, फरिश्तों और जिनों के लिए इस्तेमाल होता है। और ये है मन, जिसका मतलब है कौन या हु। मन हादा, ये कौन है। तो अब यहाँ पे ये देखें कि ये जुमला जो है वो जुमला इस्मिया है, और जुमला इस्मिया हमेशा दो हिस्सों पे मुश्तमिल होता है। इसमें मुब्तदाउन यानी सब्जेक्ट और खबरुन यानी प्रेडिकेट, तो दो चीज़ें होती हैं। और मन जो है ये हर्फ इस्तिफ़हाम है, सॉरी ये इस्मुल इस्तिफ़हाम है। ये एक इस्म है जो कि सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जैसे कि मैंने आपको पिछले सबक में बताया था कि जितने भी अस्माउल इस्तिफ़हाम है वो सारे नकिरा होते हैं। और जुमला कैसे बनता है, यहाँ पे आप देखें कि मारिफा और नकिरा अस्मा का मजमुआ एक मुकम्मल जुमला बनाता है। तो हमें एक मुकम्मल जुमला बनाने के लिए दो अस्मा चाहिए, एक मारिफा और एक नकिरा, और जब हम दोनों को इकट्ठा रखेंगे तो दोनों जो है वो हमारे लिए एक जुमला बना देंगे। लेकिन दोनों का मरफू होना ज़रूरी है, यानी दोनों मरफू होंगे। और जो मारिफा होगा वो सब्जेक्ट होगा, और जो नकिरा होगा वो प्रेडिकेट होगा, यानी मारिफा मुब्तदा होगा और नकिरा जो है वो खबर होगा। और जितने भी अस्माल इस्तिफ़हाम है वो सारे नकिरा होते हैं। तो मन चूंकि ये क्वेश्चन वर्ड है, इससे सवाल पूछा जाता है, तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट है कि इसे जुमले के शुरू में आना चाहिए। तो ये बात भी प्लीज़ अभी से नोट कर लें कि खबर और मुब्तदा या मुब्तदा और खबर इनकी जगह तब्दील होती रहेगी। कभी कभी ऐसा भी होगा, जैसे कभी हम इस सेंटेंस में देख सकते हैं कि जो प्रेडिकेट होगा वो पहले आएगा और जो सब्जेक्ट यानी मुब्तदा होगी वो बाद में आएगी, लेकिन रहेंगे वो मुब्तदा और खबर ही। अगर उनकी जगह चेंज भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो दोनों मुब्तदा और खबर ही रहेंगे। मन हादा, ये कौन है। तो अब मन हादा, हादा जो होगा वो मुब्तदा उन होगा और मन जो है वो खबर उन होगा। ये कौन है। हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। हादा तबीबुन, ये एक डॉक्टर है। तबीबुन, जब भी नकिरा इसम के ऊपर तनवीन होगा तो वो एक या कोई एक का माना देगा। और इसी तरह से हादा जो है ये मारिफा है, तबीबुन ये नकिरा है। और जब हम मारिफा और नकिरा अस्मा को इकट्ठा रखते हैं और जब वो दोनों मरफू होते हैं तो उससे एक जुमला बन जाता है। हादा जो है ये मबनी है, यानी इट्स अ फिक्स्ड नाउन, ये फिक्स्ड नाउन है। इसकी एंडिंग हम नहीं देख सकते, लेकिन अभी ये मरफू है क्योंकि मुब्तदा मरफू है और खबर भी मरफू है। मन हादा, ये कौन है। हादा वलदुन, ये एक लड़का है। इसी तरह से ये है का जो माना है ये कहाँ से आ रहा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हमने इसको है में ट्रांसलेट करना है, यानी इसका तर्जुमा करना है। तो इसी तरह से जब वलदुन यानी जब भी एक तनवीन होती है तो तनवीन एक या किसी एक का माना देती है, और जब हम हादा वलदुन यानी एक मारिफा और नकिरा इसम को इकट्ठा रखेंगे तो फिर हमारे लिए है या हैं या हों का माना पैदा होगा। लेकिन अरबिक में ऐसा कुछ नहीं है। अरबिक में सिंपल, वेरी सिंपल, हादा वलदुन, ये एक लड़का है। और नॉर्मल अगर आप अरबिक की बात करें तो आप सिर्फ कहेंगे हादा वलद। जो आमिया है, जो एवरीडे अरबिक है, इसमें ये केस एंडिंग यानी एराब के ऊपर तवज्जो नहीं देते। तो इवन अगर वो मिला के भी पढ़ें तो आखिरी हर्फ जो कलिमा होता है उसके एराब के बारे में वो ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। लेकिन हमारे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमें एराब का यानी जो आखिरी अलामात हैं उनका पता नहीं होगा, हमारे लिए उसका तर्जुमा करना मुमकिन नहीं होगा। मन हादा, ये कौन है। हादा तालिबुन, ये एक स्टूडेंट है या तालिब इल्म है। अहादा वलदुन, हमने आ के बारे में पढ़ा है, हमज़तुल इस्तिफ़हाम, यानी ये एक हमज़ा है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और ये बेसिकली एक नॉमिनल सेंटेंस को या जुमला इस्मिया को सवाल में या क्वेश्चन में तब्दील कर देता है, और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क भी आएगा। अहादा वलदुन, क्या ये एक लड़का है।
اور اگر جواب نا میں ہوگا تو ہم کہیں گے لا ہاذا رجلن، نہیں یہ ایک آدمی ہے۔ ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ماں کے بارے میں ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا تھا کہ انسان، فرشتوں اور جنوں کے علاوہ باقی ساری چیزوں کے لیے ماں کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو یہ ہوگا یا ماں کا اسم استعمال ہوتا ہے۔ تو ما ہاذا یہ کیا ہے؟ ہاذا مسجد، یہ ایک مسجد ہے۔ اب یہاں پہ ہم مسجد کے لیے من استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح سے ہم کہیں گے من ہاذا، یہ کون ہے؟ من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا تاجرن، یہ ایک تاجر ہے۔ اب تاجر کا لفظ تقریباً اردو میں بھی تاجر ہی استعمال ہوتا ہے اور عربک میں بھی تاجر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہے من ہاذا یہ کون ہے؟ ہاذا تاجرن، یہ ایک تاجر ہے۔ ہاذا کلبن، یہ ایک ڈاگ ہے یا کتا ہے۔ ہاذا کلبن، کیا یہ ایک ڈاگ ہے یا کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا ہاذا قطن، نہیں یہ ایک بلی ہے۔ یا بیسیکلی بلی ہوگی، فیمنن ہوگی تو اس کے لیے تا مربوطہ ہوگا فیمنن کے لیے، تو یہ قطتن بن جائے گا، وہ بلی ہوگی۔ اور یہ ٹام کیٹس جسے کہتے ہیں یا بلا کہہ لیں، لیکن ترجمہ اردو میں بلی ہی جنرلی کیا جاتا ہے، تو اس لیے نہیں یہ ایک بلی ہے۔ تو یہاں پہ ہاذا سبجیکٹ یعنی مبتدا، اور قطن، کیونکہ اگر آپ قطتن کہیں گے تو پھر ہمیں اس کو ہاذا ہی میں تبدیل کرنا ہوگا، یہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ تو اس لیے ہاذا قطن، یہ ایک بلی ہے۔ ہاذا حمارن، یہ ایک گدھا ہے۔ ہاذا حمارن، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ اب یہاں پہ ہاذا حمارن ایک جملہ اسمیہ ہے، اور جب ہم اس سے پہلے حمزۃ الاستفہام استعمال کریں گے تو وہ ایک کوشچن بن جائے گا۔ تو یہ ہو گیا ہاذا حمارن، کیا یہ ایک گدھا ہے؟ اور جواب اس کا کیا ہے؟ لا، نہیں، ہاذا حصان، یہ ایک ہارس یا یہ ایک گھوڑا ہے۔ تو اب یہاں پہ ہاذا حصان اگین جملہ اسمیہ جس میں ہاذا ول بی دا سبجیکٹ، یعنی ہاذا جو ہے وہ مبتدا ہوگا اور حصان جو ہے وہ خبر ہوگا۔ وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ و کا مطلب ہوتا ہے اور، یعنی اینڈ۔ اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے اینڈ اور۔ واو کی بہت ساری اقسام ہے عربی میں، تو پہلی قسم جو ہمارے سامنے آئی ہے وہ ہے وا، جس کا مطلب ہوتا ہے اور، یا اس کا مطلب ہوگا اینڈ۔ وما ہاذا، اور یہ کیا ہے؟ اسی طرح سے ما کی بھی کافی اقسام ہیں، تو ابھی سے آپ پلیز لکھ لیں کہ یہ جو ہے ما استفہامیہ ہے، جو کہ ایک سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور انشاءاللہ ہم جب کورس میں آگے بڑھتے جائیں گے تو ما کی بہت ساری اقسام کے بارے میں پڑھیں گے۔ اور قرآن پاک میں تقریباً آلموسٹ جو ہے وہ 10 کے قریب ما کی اقسام جو ہیں وہ استعمال ہوئی ہیں۔ اب آپ کی وہی اگین یہی ذمہ داری ہے کہ جب بھی آپ جب بھی یہ دیکھیں گے اسماء یا حروف دیکھیں گے تو آپ ان کو کیٹیگری میں لکھتے جائیں کہ یہ ما جو ہے یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ جو واو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اور ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ ایک کوسچن مارک ہوگا۔ ہذا جبل، یہ ایک اونٹ ہے یا یہ ایک کیمل ہے۔ ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا دیکن، یہ ایک مرغہ ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں یہ ایک روسٹر ہے۔ تو ما ہذا چونکہ یہ ہیومن بینگ نہیں ہے، فرشتہ بھی نہیں ہے، اور اس کے علاوہ جن بھی نہیں ہے، تو اسی لیے ہم اس کے لیے ما یوز کریں گے۔ ما ہذا یہ کیا ہے؟ ہذا دیکن، یہ ایک مرغہ ہے۔ من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا مدرسن، یہ ایک ٹیچر ہے۔ اب ٹیچر جو ہے وہ یہاں پہ الدرس الاول پہلا لیسن ہی پڑھا رہے ہیں، اور وہاں پہ ایک بہت ہی پیاری حدیث جو یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، اور یہ مکمل نہیں ہے تو یہاں پہ میں نے آپ کے لیے اس کو لکھ دیا ہے۔ وعن معاویہ رضی اللہ عنہ، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ معاویہ جو ہے وہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس کے نیچے زیر نہیں ہے، عن کے بعد بھی زیر آتی ہے۔ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، متفق علیہ۔ جب اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا کر دیتے ہیں۔ تو الحمدللہ آپ دیکھ لیں کہ حدیث شریف میں ہے کہ اللہ پاک جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں
اس کے لیے نہ تو مال کی شرط ہے، یا نہ تو مال کا ذکر ہے، نہ ہی اولاد کا ذکر ہے، اور نہ ہی بہت ساری ایسی چیزوں کا ذکر ہے، بلکہ کس چیز کا ذکر ہے؟ علم کا یا دین کی سمجھ کا۔ تو ہمیں اللہ کا بہت زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں یہ راہ دکھائی ہے، اور انشاءاللہ ہم اس پہ چلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو وَمَن يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ فِي الدِّينِ، جب بھی اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتے ہیں تو اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ پاک جسے چاہیں دنیا عطا فرمائے، لیکن جسے چاہیں یا نہ چاہیں اس کو دنیا عطا فرماتے ہیں، لیکن صرف جسے چاہیں، جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائیں، اسے جو ہے وہ دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں یا دین کا علم عطا فرماتے ہیں۔ تو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارا سیکھنا سکھانا قبول فرمائے، اور ہمیں ہمیشہ سیکھنے سکھانے والوں میں شامل فرمائے۔ احاذہ قمیصن، کیا یہ ایک قمیص یا شرٹ ہے؟ لا ھذا مندیل، نہیں یہ ایک رومال ہے، یا یہ ایک ہینکرچیف جیسے ہم کہتے ہیں، یہ ایک رومال ہے۔ تمرین ایکسرسائز، اقرأ وکتب، ریڈ اینڈ رائٹ، یعنی پڑھو اور لکھو۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے اس ایکسرسائز میں؟ اینی آئیڈیا؟ یہاں پہ ہم نے پڑھنا ہے، اور کس طرح سے پڑھنا ہے؟ اعراب کے ساتھ۔ اعراب کا مطلب کہ ہم نے جو اس کے کلمہ کے آخر پہ جو حرکات آئیں گی اس کے اوپر جو ہے ہم نے فوکس کرنا ہے کہ ان کی کیس اینڈنگز کیا ہوں گی۔ اب ظاہری بات ہے، کل میں نے آپ کو بتایا تھا یا پچھلے سبق میں کہ ما جو ہے یہ ایک فکسڈ ناؤن ہے، مبنی ہے، اور ہذا بھی مبنی ہے۔ تو اب ہم ان دونوں کے بارے میں یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ مرفوع ہے، اور مرفوع اس لیے ہیں کیونکہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں، لیکن ان کے اینڈ پہ اب ہم کوئی بھی حرکات نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ الف کے اوپر کبھی بھی زیر زبر اور پیش نہیں آئے گی۔ تو جب بھی اس کے اوپر زیر زبر پیش آتی ہے وہ حمزہ بن جاتی ہے، ہم نے پہلے سبق میں پڑھ لیا تھا۔ تو اسی لیے ہم کہیں گے کہ ہذا سبجیکٹ ہے، اور ما جو ہے وہ پریڈیکیٹ ہے، یعنی ہذا مبتدا اور ما خبر، اور اس کا جو یہ چونکہ معرفہ اور نکرہ، تو معرفہ اور نکرہ کا مجموعہ جو ہے اس سے ایک جملہ بن جاتا ہے۔ ما ہذا، یہ کیا ہے؟ ہذا، اوکے۔ اب قلم کی اینڈنگ کیا ہوگی؟ جی جلدی سے مجھے بتائیں۔ ہذا قلم، ہذا قلم، اچھا ہذا قلم، اچھا قلم کے اوپر ہم نے تنوین کیوں لگائی ہے؟ اینی آئیڈیا؟ قلم کے اوپر تنوین کیوں لگائی ہے؟ ہذا قلم، کیونکہ یہ خبر ہے، سنگولر تو ہے ہی، اور یہ خبر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آگے آ گیا ہذا کلبن، یہ ایک کتا ہے، تو ہذا اور کلبن کے اوپر بھی تنوین ہی آئے گی، کیونکہ یہ مبتدا اور خبر ہے، اور ہمیں پتہ ہے کہ مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ من ہذا، یہ کون ہے؟ اچھا جی، اب من کی اعراب کیا ہوگا؟ من جو ہے یہ ساکن ہے، من کیا ہے؟ ساکن ہے، تو من ہذا، ہذا مبتدا ہوگا، من خبر ہوگا، لیکن دونوں جو ہے یہ مبنی ہے۔ ہذا مبنی جو ہے یہ الف اس کے بعد میں آئے گی، اور نون جو من ہے اس کے بعد میں جو نون ہے یہ بھی ساکن ہے۔ ہاں، جب اسے ملا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ آپ آگے دیکھیں گے کہ اس کو ملا کے کیسے پڑھتے ہیں۔ من ہذا، یہ کون ہے؟ ہذا طبیب، یہ ایک ڈاکٹر ہے۔ ابھی اگین ہذا مبتدا اور طبیب خبر، اور مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ ہذا جمل، یہ ایک کیمل ہے یا اونٹ ہے۔ اہذا، جی کلب کی کیا اینڈنگ ہوگی؟ اہذا کلبن، رائٹ، اہذا کلبن، کیا یہ ایک کتا ہے؟ لا ہذا قط، نہیں یہ ایک بلی ہے۔ اسی طرح سے اہذا دیکن، کیا یہ ایک مرغہ ہے؟ نعم، یس یا جی ہاں، احسنت، جی بالکل۔ اس کے بعد ہذا حصان، کیا یہ ایک گھوڑا ہے؟ لا ہذا حمار، نہیں یہ ایک گدھا ہے۔ ہذا مندیل، یہ ایک رومال ہے یا یہ ایک ہینکرچیف ہے۔ اب ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حمار اور مندیل ان کے اوپر تنوین آئے گی۔ کیوں تنوین آئے گی؟ کیوں دو پیش آئیں گی؟ کیونکہ سبجیکٹ اور پریڈیکیٹ یعنی مبتدا اور خبر دونوں مرفوع ہوتے ہیں۔ اب تنوین تو دو زبر اور دو زیر بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہم کہیں گے کہ یہ مرفوع ہے، اور مرفوع کا مطلب ہے کہ دونوں کے اوپر پیش آئے گی۔ مرفوع I'm sure کہ آپ کو یاد ہے انشاءاللہ کہ مرفوع کا مطلب ہوتا ہے دو پیش۔
एक पेश या दो पेश। अहादा वलदुन, क्या ये एक लड़का है? नअम, यस, हाँ। और मन हादा, ये कौन है? हादा रजुलन, ये एक आदमी है। यहाँ पे आप देखें कि तनवीन जो है और तनवीन से मुराद दो पेश जो है, दो पेश कुरान पाक में एक डायरेक्शन में भी लिखी जाती हैं, यानी इनकी दोनों की सिमत एक होती है, और बाज़ औक़ात ये दो, एक की सिमत जो है वो सीधी होती है और एक की उल्टी होती है, तो इस तरह से भी ये तनवीन जो है वो लिखी जाती है, यानी दो पेश। तो ये दो पेश लिखने के दो तरीके हैं, बाज़ औक़ात दोनों एक ही सिमत में होते हैं और बाज़ औक़ात इनकी सिमत जो है वो उल्टी होती है। और जो हम मुसहफ़ पढ़ते हैं उसमें इसमें उल्टा पेश भी लिखा जाता है, जिसे रिवर्टेड दम्मा कहते हैं। एग्जाम्पल्स फ्रॉम द कुरान, कुरान मजीद से कुछ मिसालें। अब हादा, ये जो है वो सबक में हमने हादा के बारे में पढ़ा है, तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि जब भी हम जो भी सबक पढ़ें, अब शेख साहब ने जो किताबें लिखी हैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती हैं, जहाँ पे स्टूडेंट्स दोनों तरह की अरबिक सीखते हैं, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरबिक यानी जो एक अरबिक है, और दूसरा ये कुरानिक अरबिक। तो कुरानिक अरबिक ज़्यादा इंशाल्लाह आपको बुक 2 और बुक 3 में मिलेगी, बुक 1 में कम है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि इंशाल्लाह हम एग्जाम्पल्स कुरान और सही हदीस से लेंगे, ताकि हमारी जो प्रैक्टिस है वो कुरान और हदीस के साथ भी होती रहे। जैसे हादा सिरातुन, हादा सब्जेक्ट होगा यानी मुब्तदा होगा, और सिरातुन जो है वो खबर होगा। ये इखलास ही रास्ता है। अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह जब आप अरबी इंशाल्लाह तीनों किताबें और कोर्स मुकम्मल कर लेंगे, तो फिर आपको तर्जुमा जो है उसकी ज़्यादा समझ आएगी, और आपको पता भी चल जाएगा कि किस तरह से कुरान पाक का तर्जुमा किया गया है, क्योंकि बहुत सारे उसलूब होते हैं तर्जुमा करने के। बाज़ औक़ात जो तर्जुमा कर रहा होता है वो ग्रामेटिकली करता है, बाज़ औक़ात वो उसका खुलासा बयान करता है। तो इसीलिए याद रखें कि तर्जुमा जो है वो कभी भी अरबी ज़ुबान का या किसी भी ज़ुबान का मुतबादिल यानी सब्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। तर्जुमा एक हमारे लिए एक उससे आसानी हो जाती है, लेकिन स्पेशली कुरान पाक का तर्जुमा जो है वो बहुत मतलब दकीक और बहुत मुश्किल है, और इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो देखनी पड़ती हैं। इसीलिए आप हर एक जो है वो आलिम का या हर एक मुतरजम का तर्जुमा भी नहीं पढ़ सकते। आपको जो तर्जुमा पढ़ना चाहिए उसमें भी आप कोशिश करें कि जो सही तर्जुमा है वो पढ़ें। हादा सिरातुन, ये इखलास ही रास्ता है। अब देखिए यहाँ पे हाशिया, स्पेशली जो उर्दू की ट्रांसलेशन होती है उसमें बहुत से हाशिए लगे होते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे थोड़ा सा ना वो आगे पीछे हो जाता है तर्जुमा, तो इसलिए ये यहाँ इस चीज़ का इंशाल्लाह हमने ख्याल रखना है। और इंशाल्लाह जब आप ये कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको समझ आना शुरू हो जाएगी। तर्जुमा हम हमेशा ज़रूर पढ़ेंगे, वो हम अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे, और ये इसलिए पढ़ेंगे कि हमें ये समझ आती जाए कि जो हम सीख रहे हैं वो सही है या नहीं है। हम कभी भी ये नहीं कहेंगे कि ये मुतरजम जो है इसने गलत तर्जुमा किया है, और ना ही हम कुरान पाक का खुद तर्जुमा करने बैठ जाएंगे, बल्कि अपनी इस्लाह के लिए और अपनी समझ के लिए तर्जुमा ज़रूर पढ़ेंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह तराजिम पढ़ता हूँ, मुख्तलिफ तराजिम पढ़ता हूँ, ज़रूरी है। लेकिन ये है कि आपको फिर आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि ये तर्जुमा किस तरह से किया गया है। हादा हलालन, अब इंशाल्लाह मैं जो है नेक्स्ट टाइम मुसहफ़ भी जो है हम इंशाल्लाह यूज़ करेंगे जो इंडो पाक में इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये मुसहफ़ उस्मानी, इसका रस्मुल ख़त थोड़ा सा मुख्तलिफ है। तो हादा हलालन, ये हलाल है, और वहादा हरामुन, ये बेसिकली कंप्लीट वर्ड्स थी, लेकिन इंशाल्लाह कंप्लीट वर्ड्स हम आगे पढ़ेंगे। हादा हरामुन, ये हराम है। और वाव के बारे में जो हमने आज पढ़ा था, वाव का मतलब होता है एंड, तो अगर हम उनको मिला दें इस वर्ड्स को, जैसे कुरान पाक में है हादा हलालुन व हादा हरामुन, ये हलाल है और ये हराम है। अब देखिए उर्दू में भी अल्हम्दुलिल्लाह हम वही लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, और अरबिक में भी वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। तो हादा यहाँ पे सब्जेक्ट यानी मुब्तदाउन, और हलालन खबर, और इसी तरह यहाँ भी हादा सब्जेक्ट यानी मुब्तदाउन और हरामुन खबर है। हादा बयानुन, ये कुरान लोगों के लिए वाज़ेह बयान है। यहाँ भी हादा मुब्तदाउन और बयानुन खबरुन। हादा बलागुन लिन्नासी, अब यहाँ पे लिन्नासी मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि जार मजरूर के बारे में आपने पढ़ लिया है कि हर्फ जर ली, चूंकि हमने पढ़ लिया तो हर्फ जर ली के बाद जो नाउन आएगा वो मजरूर होगा। तो हादा बलागुन, ये कुरान लोगों के लिए कामिलन पैगाम का पहुंचा देना है। तो यहाँ पे अब अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक जब भी आप पढ़ेंगे, और जब भी आप हादा के बाद नकीरा इसम देखेंगे, इसके बाद
معرفہ اسم بھی ہوگا، ال کے ساتھ بھی ہوگا، لیکن جب وہ ال کے ساتھ ہوگا تو اس کا معنی مختلف ہوگا، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے. لیکن جب ہادہ کے بعد نکرہ اسم ہوگا تو پھر اس کا ترجمہ ایک مکمل سینٹینس ہوگا، اور اس کے بعد پھر ہمیں یہ جو ہے یا ہیں کا ترجمہ کرنے کو ملے گا. اسی طرح سے من کے بارے میں، کون، قل من رب السماوات السبع. اب یہاں پہ جب بھی میں آپ کو قرآن پاک یہاں پہ جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ چونکہ ہم قرآن پاک کی تلاوت نہیں کر رہے تو تجوید کے ساتھ اگر میں نہ بھی پڑھوں تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو ہے وہ اس کا اجر دیں گے. بہتر ہے کہ قرآن پاک جب بھی پڑھا جائے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، لیکن سیکھنے سکھانے کے لیے اگر بغیر تجوید کے رک کے بھی پڑھا تو انشاءاللہ ہمیں اس کا گناہ نہیں ہوگا. تو قل مر رب السماوات والسبع، تو بیسیکلی یہ میم یعنی نون کو نہیں پڑھا جائے گا تجوید کے رول کے مطابق، کیونکہ نون ساکن کے بعد جب بھی را کے اوپر تشدید ہو یا لام کے اوپر تشدید ہو تو نون کو نہیں پڑھا جاتا. تو یہ ہوگا قل مر رب السماوات، قل مر رب السماوات السبع، اور سبعی تو آپ رکیں گے تو سبع. تو یہاں من کا آ گیا الحمدللہ. اور اسی طرح سے ما، کیا، ما لونها، تو یہاں پہ ما لونها، لون کلر، چونکہ یہ جو ہے وہ چیز ہے، یہ نہ تو انسان ہے، نہ ہی فرشتہ ہے، اور نہ ہی جن ہے، تو اس لیے اس کے لیے قرآن پاک میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ما ہے، جو کہ بقرہ جو ہے وہ گائے کے بارے میں ہے. اسی طرح سے ما خطبکما، خطبکما، اب یہاں پہ تم دونوں اس حال میں کیوں کھڑی ہو. اب حال جو کہ خطبکما اس حال میں، تو جیسے کہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ کسی بھی انسان یا جن یا فرشتے کا نام نہیں ہے، یا یہ کوئی انسان جن یا فرشتہ نہیں ہے، تو اس لیے اس کے لیے بھی ما ہی استعمال ہوگا. لونھا جو ہے یہ مبتدا ہوگا اور ما خبر ہوگا، اور اسی طرح سے خطبکما مبتدا ہوگا اور ما خبر ہوگا، کیونکہ ما جو ہے یہ اسم الاستفہام ہے اور یہ نکرہ ہوتا ہے، اور نکرہ جو ہے وہ خبر ہوتا ہے، اور جو معرفہ ہوگا وہ مبتدا ہوگا. حمزۃ الاستفہام کیا، اب میں نے اس لیے یہاں پہ اظہار اہم لکھ دیا کیونکہ ما کا مطلب بھی کیا ہے، لیکن یہ ہوگا وات، ٹھیک ہے، یہ وات ہوگا، یعنی یہ معلوماتی سوال کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور حمزۃ الاستفہام جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے اظہار اہم کے لیے، یعنی وہ سوال جس کا جواب ہاں یا نہ میں ہوگا. یہاں ضروری نہیں کہ قرآن پاک میں بھی اس کا سوال ہاں یا جواب جو ہے وہ ہاں اور نہ میں ہی ہو، لیکن یہ سمجھنے کے لیے بیسیکلی. تو یہ ہے الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ انوار علم و حکمت اور معرفت کے لیے کشادہ نہیں فرما دیا. اب یہاں پہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ معلومات ہیں جو کہ مترجم ان کو ایڈ کرتا ہے اس کو فردر جو ہے وہ سمجھنے کے لیے کہ ہمارے لیے جو سیکھنے والا ہے اس کے لیے آسان ہو جائے. تو الحمدللہ ہمارا پہلا سبق مکمل ہو گیا. بہت ساری چیزیں اس کے بارے میں ہم نے پڑھی ہیں الحمدللہ. تو انشاءاللہ اب اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اپنا لیسن نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.